بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت والا ضروری سفر میں اچانک تشریف لے گئے ہیں۔ حضرت مولانا نصیر صاحب سے گزارش کی گئی لیکن وہ عذر فرما رہے ہیں۔ یہ ملفوظات حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں جو جمع کیے گئے تھے، اور حضرت والا ہی نے اس کو شائع کیا تھا ترتیب دے کر۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت طالوت علیہ السلام کے لشکر کا واقعہ سورہ بقرہ میں ذکر فرمایا ہے۔ فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر۔ جب حضرت طالوت علیہ السلام اپنا اسلامی لشکر قوم ہمالقہ، کافر قوم جن کا بادشاہ جالوت بھی کافر تھا، سے مقابلہ کرنے کے لیے چلے، تو حضرت طالوت علیہ السلام نے اپنے اسلامی لشکر سے جو سب کے سب مومن تھے فرمایا ان اللہ مبتلیکم بنہر، اے میرے ساتھیو دیکھو آگے ایک میٹھے پانی کی نہر آ رہی ہے۔ آج اللہ تعالیٰ تمہارے صبر و ضبط کا امتحان لینے والے ہیں۔ اس وقت تمہیں شدت سے پانی کی پیاس لگے گی، تم پانی کی ندی پر سے گزرو گے، خبردار اگر ہرگز پانی نہ پینا بلکہ پیاس پر صبر کر کے بتانا۔ ومن شریب منہ فلیس منی، اگر کسی نے اس وقت پانی پی لیا تو سمجھ لو کہ وہ آج میری جماعت سے خارج ہے، وہ ہماری قوم کا آدمی نہیں ہے۔ ومن لم یطعمہ فإنہ منی الا من اغترف غرفۃ بیدہ، اور جو آج پانی اس پر صبر کرے گا بس وہی میری قوم اور جماعت کا آدمی کہلائے گا۔ ہاں اتنی گنجائش ہے کہ اگر پیاس شدت کی ہو اور معاملہ قابو سے باہر نظر آئے تو صرف ایک چلو اپنے ہاتھ سے اٹھا کر پی لینے کی گنجائش ہے، اس سے بڑھ کر پینے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ حضرت طالوت علیہ السلام نے خدا کا یہ حکم اپنی قوم کو سنا دیا، مگر ہوا یہ کہ جب چلتے چلتے پانی کی ندی آئی تو پوری قوم اس پر ٹوٹ پڑی۔ وَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، سوائے چند گنے چنے افراد کے باقی سب بے تحاشا پانی پر ٹوٹ پڑے اور نبی کی تاکید اور ان کے حکم کی پرواہ بھی نہ کی، اور پانی خوب پیٹ بھر کر پی بیٹھے۔ اب حضرت طالوت علیہ السلام کے چند افراد وہ بھی تھے جنہوں نے ایک قطرہ پانی بھی نہیں پیا، اور چند افراد نے جتنی اجازت تھی ہاتھ سے دو چلو پانی پی کر بس کیا تھا۔ ان دونوں کی مدد اللہ تعالیٰ نے ان کی اس طرح کی تو تھوڑی دیر کے لیے ان کو شدت کی پیاس لگی، پھر ان کے صبر و تحمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کی پیاس کو ختم کر دیا اور مطمئن اور سیراب ہو گئے۔ اور جنہوں نے خدا کی نافرمانی کی تھی اللہ تعالیٰ نے ان پر سخت پیاس کو عذاب بنا کر مسلط کر دیا کہ اس قدر پانی پی رہے تھے کہ ان کے پیٹ کو گویا پھٹ رہے تھے، مگر ان کی پیاس ختم نہ ہو رہی تھی بلکہ پیاس سے تڑپ رہے تھے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ گناہ کرنے سے گناہ کی ہوس کبھی ختم نہیں ہوتی، گناہ کرنے سے گناہ کی ہوس کبھی ختم نہیں ہوتی بلکہ اور بھی بھڑک اٹھتی ہے۔ لیکن اگر کوئی اللہ کا بندہ گناہ پر صبر کرے تو اگرچہ صبر کرنے میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے تکلیف تو ضرور محسوس ہوگی، مگر جلد ہی اس تکلیف کو اللہ تعالیٰ راحت میں آرام میں بدل ڈالتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اور جو اللہ سے ڈرتے ہیں، گناہوں سے بچتا ہے، تقوی پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ غیب سے اس کے لیے راحت کے سامان پیدا فرماتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی گناہوں کو نہ چھوڑے، تقوی پر عمل نہ کرے تو پھر اس کی ساری زندگی گناہوں میں گزرتی ہے، چین و سکون سے ایسا شخص محروم کر دیا جاتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی بات کو ایک دوسری مثال سے دیتے ہیں کہ جیسے خارش کسی کو ہو جاتی ہے تو اس کو کھجائے تک بہت آرام محسوس ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی کھجانا ختم کرتا ہے، روک دیتا ہے، تو
تو پھر اتنی جلن اور سوزش ہوتی ہے کہ بس ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جلد نکل جائے گی کیا۔ ایسا ہی گناہ کرنے سے شیطان یہ ڈالتا ہے ذہن میں کہ ایک وقت کر لو پھر توبہ کر کے ختم ہو جائے گا، ابھی تھوڑی دیر کی بات ہے، اس کے بعد توبہ کر لینا، ختم ہو جائے گا، مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن ایسی ہی مثال ہے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ بھی دیتے تھے، جیسے جھاڑ کو پانی اور کھاد دیتے ہیں تو وہ بڑھتے جاتا ہے، ایسا ہی گناہوں پر عمل کرنے سے گناہوں کے تقاضا کم نہیں ہوتا اور بڑھتے جاتے ہیں۔ تو اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم شیطان کے نرغے میں نہ آ جائیں۔ تھوڑی سی اگر ہمت کر لے تو پھر انسان بہت آسانی سے گناہوں کو چھوڑ بیٹھتا ہے۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نفس اور شیطان سے یہ کہہ دینا کہ جان جاتی ہے تو دے دوں گا لیکن اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا، اس لیے کہ جان اسی کی دی ہوئی ہے، اسی کو دے دوں گا، شہادت کی موت ملے گی، اس سے بڑھ کے کیا چیز چاہیے؟ اللہ راضی ہو جائے گا، اس سے بڑھ کے مرنا تو ایک دن ہے ہی، تو پھر اگر اللہ راضی ہو جائے اور موت آ جائے تو کیا اس سے بڑی موت کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ ہم سب کو ہمت اور حوصلہ عطا فرما دے۔ فرمایا کہ تقوی کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس لیے دیا ہے کہ ہم گناہوں سے بچیں، کیونکہ گناہ کی خاصیت ہی یہ ہے کہ ہر گناہ انسان کو دوزخ کی طرف کھینچ کر لے جاتا ہے، اور گناہوں سے بچنے میں انسان کو جو تکلیف ہوتی ہے، روزہ رکھنے میں انسان کو جو تکلیف ہوتی ہے، نماز کے پڑھنے میں انسان کو جو مشقت ہوتی ہے، زکوٰۃ اور فطرہ نکالنے میں انسان کے دل پر جو بوجھ محسوس ہوتا ہے، حج اور قربانی میں جو مال خرچ ہوتا ہے اور جس قدر مشقتیں ہوتی ہے، یہی مشقتیں انسان کو جنت میں پہنچا دیتی ہیں۔ حدیث پاک میں ہے حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، جنت شریعت کی پابندیوں اور عبادتوں کی مشقتوں سے گھیری ہوئی ہے اور دوزخ کی آگ خواہشات نفسانی اور حرام لذتوں سے گھیری ہوئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے جنت کو بنایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ ذرا جنت اور اس کی نعمتوں کو دیکھ کر آؤ کہ میں نے کیسی بنائی ہے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام گئے اور جنت کی سیر کر کے واپس آئے اور اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے لگے کہ اے پروردگار، قسم ہے تیری عزت و جلال کی، جنت تو اس قدر بہترین اور ایسی عمدہ اور ایسی پاکیزہ جگہ ہے کہ سبحان اللہ، اس میں ایسی نعمتیں ہیں کہ جو بھی جنت کا صرف نام سن لے گا وہ اس میں داخل ہوئے بغیر نہ رہے گا۔ تیری ساری مخلوق اب اس میں داخل ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا، جنت کے اطراف مکروہات کے باڑ لگا دیے، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کسی مکان یا باغ وغیرہ کی حفاظت کے لیے لوہے کی باڑ لگا دی جاتی ہے یا کمپاؤنڈ ہوتا ہے تاکہ کوئی جانور داخل نہ ہو یا بلا اجازت کوئی آدمی اندر نہ آئے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جنت کے اطراف مکروہات یعنی شریعت کی پابندیوں کی باڑ لگا دی، جن کاموں کو کرنا انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے، جیسے 5 وقتہ نمازیں پڑھا کرو، روزے رکھو، زکوٰۃ اور ادا کرو، حج ادا کرو، جہاد کرو، اللہ کی راہ میں اپنا محبوب مال خرچ کرو، یہ اور اس قسم کی اور تمام کام جن کا کرنا آدمی کے لیے مشکل ہے، کرنے کا حکم دیا، اور وہ کام جن سے بچنا چاہیے جیسے حرام طریقوں سے مال کمانا، چوری نہ کرو، ظلم نہ کرو، حسد نہ کرو، کسی کی غیبت نہ کرو، زنا نہ کرو، یہ اور اسی قسم کے جتنی کبیرہ گناہ ہیں جس سے بچنا انسان کے لیے سخت مشکل ہے، یہ سب کی سب جنت کے اطراف باڑ بنا کر لگا دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن نیک کاموں کا تمہیں حکم دیا وہ کرو گے اور جن برائیوں سے روکا ہے اس سے تم بچو گے تو تبھی تم کو جنت میں داخلہ ملے گا، ورنہ شریعت کے احکام پر عمل کیے بغیر تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ اب دوبارہ جا کر جنت کو دیکھ آؤ۔ وہ گئے اور واپس آ کر اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے لگے، اے پروردگار، تیری عزت و جلال کی قسم، مجھے اب اس بات کا سخت اندیشہ ہو رہا ہے کہ شاید ہی اب کوئی جنت میں داخل ہوگا، کیونکہ جنت کے اطراف شریعت کی ایسی پابندیاں لگی ہوئی ہیں کہ اس پر صحیح طور پر چل کر جنت میں پہنچنا بڑا مشکل مسئلہ نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو پیدا کیا تو اول حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ
ذرا دوزخ کی آگ کو دیکھا ہو، میں نے کتنی بری، کتنی گندی اور کتنی ہولناک چیز بنائی ہے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام گئے اور دوزخ کو دیکھ کر آئے اور اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے لگے کہ اے پروردگار، تیری عزت اور جلال کی قسم، دوزخ تو اتنی بری اور اس قدر وحشتناک جگہ ہے کہ جو کوئی دوزخ کا صرف نام بھی سن لے گا وہ ڈر اور خوف کے مارے اس کے قریب بھی نہ جائے گا، اور جب کوئی قریب بھی نہ جائے گا تو پھر اس میں گر پڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوزخ کے اطراف وہ تمام حرام اور ناجائز کام جن کے طرف آج پوری دنیا آنکھ بند کر کے بھاگ رہی ہے، جیسے سود، رشوت، جوا، لاٹری، زنا اور بدکاری اور ہر قسم کے گناہ اور خدا کی نافرمانی کے کام جو شیطان کو پسند ہے، کی باڑ لگا دی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ اب دوزخ کو جا کر دیکھو۔ تو گئے اور گھبرا کر آئے اور اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے لگے کہ اے پروردگار، تیری عزت و جلال کی قسم، اب تو مجھے یہ اندیشہ ہو رہا ہے کہ شاید ہی کوئی دوزخ سے بچے، ورنہ میں ڈرتا ہوں کہ ہر شخص حرام میں مبتلا ہوگا، خواہشات نفسانی کا شکار ہوگا اور اس کا نتیجے میں دوزخ میں گر پڑے گا۔ اللہ ہماری اور ہر مومن کی حفاظت فرمائے۔ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہماری آنکھ کھولنے اور دنیا کی حقیقت کیا ہے سمجھانے کے لیے کافی ہے، اس لیے کہ آج دنیا میں جس قدر حرام اور ناجائز خواہشات جن کا ہم پیچھا کر رہے ہیں یہ سب خطرناک ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ سختی سے گناہوں سے خود بھی بچیں اور اپنے گھر والوں کو بھی بچانے کی پوری کوشش کریں۔ اللہ ہم کو توفیق عطا فرما دے۔ فرمایا کہ بد نظری یعنی نامحرموں کی کو بری نظر سے دیکھنا اور شہوانی خیالات سے بچنا، یہ مرض آج عام ہوتا جا رہا ہے۔ حالانکہ یہ ایسا سنگین مرض ہے کہ اس سے طاعات کی انوار و برکات سب سلب ہو جاتے ہیں۔ انسان نمازیں بھی پڑھتا ہے، تہجد، اشراق اور اوابین کا بھی پابند رہتا ہے، تسبیحات اور تلاوت قرآن پاک میں بھی اپنا وقت گزارتا ہے۔ اب ان طاعتوں اور عبادتوں سے اس کے دل میں جو لذت و حلاوت پیدا ہوتی ہے اور جو انوار و برکات حاصل ہوتے ہیں وہ سب بس اس ایک شر کی وجہ سے تاریک ہو جاتے ہیں۔ آج ہم کو طاعات کے انوار و برکات کیا حاصل ہوتے ہیں اس کا پتہ ہی نہیں، تو پھر اس کے سلب ہونے کا احساس کہاں ہوگا، کیونکہ ہماری حس ہی مردہ ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں طاعت کا انوار کا مطلب بھی معلوم نہیں۔ لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو نور کا بخوبی اور ادراک ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس اور حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی علیہ رحمہ کے استاذ بھی ہیں، کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک شخص نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت کی، اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے معلوم نہ تھا کہ جن کے یہاں دعوت ہے ان کی آمدنی کو کچھ مشکوک ہے۔ بس ایک مسلمان نے دعوت دی اور یہ چلے گئے۔ بعد میں پتہ چلا کہ ان کی آمدنی صحیح نہیں ہے۔ فرمایا کرتے تھے کہ اس کھانے کا یہ اثر ہوا کہ کافی عرصے تک اس کی ظلمت قلب پر محسوس ہوتی رہی، عبادتوں میں حلاوت ختم ہو گئی، دل میں فاسد خیالات اور گناہ کی طرف طبیعت کا میلان ہوتا رہا۔ اس کی مثال ایسے ہی سمجھیے، اہل اللہ کا جو قلب ہوتا ہے وہ صاف و شفاف ہوتا ہے، جیسے ڈاکٹر کا کوٹ ہوتا ہے کہ اس پہ تھوڑا سا بھی کوئی دھبا لگ جاتا ہے خون کا ہی، یا کوئی کالا دھبا چھوٹا سا بھی لگ جاتا ہے تو کتنا برا محسوس ہوتا ہے اور کتنی بے چینی ہوتی ہے خود ڈاکٹر کو بھی۔ لیکن وہی میکینک کے کپڑوں پہ یا کوئلے کی دکان پر جو کام کرتا ہے اس کے کپڑوں پہ تھوڑی سی اور کالک بھی لگ گئی تو اس کو کیا محسوس ہوگا۔ تو ہمارے قلوب کا حال یہ ہے کہ میکینک کے کپڑے بنے ہوئے ہمارے قلوب، اور اہل اللہ کے قلوب وہ ڈاکٹر کا کوٹ ہوتا ہے۔ اب چونکہ ہم لوگوں کا ذوق اور حس خراب ہے، اس لیے بدنگاہی جو شرعاً حرام ہے اس کی ظلمت کا کوئی احساس بھی ہمیں نہیں ہوتا۔ یوں سمجھ رہے ہیں کہ جسم پر ایک مکھی آ کر بیٹھی اور اس کو اڑا دیا، لیکن جن اللہ والوں کے قلوب مجلہ اور مصفہ ہوتے ہیں، ان کے پاکیزہ قلوب پر گناہ کا ذرا سا دھبا بھی لگ جائے تو اس کو یوں محسوس ہونے لگتا ہے کہ گویا ان پر کوئی پہاڑ ٹوٹ پڑا ہو۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
اگر دل کے باغ میں ایک تنکا بھی کم ہو جائے، یعنی سالک عبادات و اذکار سے جو انوار و برکات اپنے اندر جمع کرتا ہے، مگر جب بندگاہی یا کسی مصیبت کی وجہ، معصیت کی وجہ سے قلب میں اس کی ظلمت اور نورانیت میں کمی محسوس کرتا ہے تو اس پر ہزاروں غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو بھی یہ صفت اپنے کرم سے عطا فرما دے۔ حضرت والا حضرت شاہ حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ جس طرح نماز سے قبلہ سینہ سے قبلے سے پھر جاتا ہے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، اسی طرح بدنگاہی سے دل کا قبلہ بدل جاتا ہے۔ اور آج سب کے سامنے ہے کہ کتنے ہمارے بھائی بہن جو ہے یہ بدنگاہی کی وجہ سے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھ رہے ہیں۔ کسی سے چھپی ہوئی بات اب نہیں رہی، حضرت تو بول کر چلے گئے، لیکن آج سب کے سامنے ہے، کوئی اس کو انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ بس حفاظت فرمائے ہر طرح، اس کو معمولی چیز نہ سمجھے۔ بدنگاہی سے اتنا دین کا ستیاناش ہوتا ہے کہ بیان بھی نہیں کر سکتے۔ ایمان ہی باقی نہیں رہ رہا، اب اس سے بڑی کیا چیز، اس سے بڑا کیا نقصان ہو سکتا ہے کسی کا۔ فرمایا کہ حکیم الامت مجد الملت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واعظ ہے رفیع الموانع، جس میں حکیم الامت ایک سنگین گناہ سے ہمیں بچا رہے ہیں۔ کوئی اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ آج ہمارا ماحول تمام تر شہوانیت، حیوانیت اور نفسانیت سے بھرا ہوا ہے۔ بے حیائی، بے شرمی اور آزادی کی ایسی لہریں چل رہی ہوئی کہ ہم لوگوں کو احساس تک نہیں کہ یہ کام ایمان و اسلام کے خلاف ہونے کی وجہ سے حرام اور کبیرہ گناہ ہے۔ اس لیے حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مضمون بعین ہی نقل کر دینا مناسب ہے، تاکہ ہم ان باتوں کو خوب سمجھیں اور اپنی حفاظت کریں۔ چنانچہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حرام محبت جس کا نام لوگوں نے عشق رکھا ہے، جس کو بجائے عشق کے اگر فسق کہا جائے تو بچا ہے، خواہ وہ محبت عورتوں کے ساتھ ہو یا لڑکوں کے ساتھ، یہ تو کسی طرح بھی ناجائز نہیں۔ آج کل لڑکوں کی محبت کا مرض بہت عام ہو گیا ہے اور یہ فتنہ عورتوں سے بھی زیادہ سخت ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ عورتیں تو خود بھی اجنبی مردوں سے بچتی ہیں اور ان میں حیا بھی ہوتی ہے، اور نیز وہ پردے میں رہتی ہیں۔ دوسرا یہ کہ اگر عورت مرد ملیں تو فوراً لوگوں کو بدگمانی ہوتی ہے، اور لڑکوں میں بچاؤ کی کوئی چیز نہیں، اس لیے اس میں ابتلا بہت ہے اور یہ نہایت سخت چیز ہے۔ وہ فعل ہے کہ جس نے قوم لوط کو تباہ کر دیا، اور جو لوگ اس میں مبتلا ہیں ان کی بہت سی قسمیں ہیں۔ چنانچہ فقہا نے لکھا ہے کہ لوطی کی 3 قسمیں ہیں، یعنی ایک قسم تو وہ ہے جو صرف دیکھتے ہیں، اور دوسری قسم جو بوس و کنار کرتے ہیں، تیسری قسم وہ جو فعل کرتے ہیں۔ آگے حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور میں عرض کرتا ہوں کہ چوتھی قسم ایک اور بھی ہے، وہ یہ ہے یعنی تصور اور تخیل میں مبتلا ہے۔ اس میں تو کتنے لوگ مبتلا ہیں۔ چوتھی قسم میں یہ حکیم الامت رہنے کا ایک زبردست دلیل ہے، کوئی اور شخص اس کو بیان کرنا مشکل ہے۔ تخیل مطلب خیالات میں، ذہن میں پکانے میں۔ اسی لیے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جو 4 باتیں فرماتے تھے کہ 4 باتوں پر جو عمل کر لے گا انشاءاللہ موت سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی ولایت کا تاج پہنا کر بلائے گا۔ اس میں چوتھی بات یہی ہے کہ اپنے دل کو برے خیالات سے بچاؤ، اپنے دل کو برے خیالات سے بچاؤ۔ بلکہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں یہ بھی شرک ہے، فرماتے تھے غیر اللہ میں مشغول رہنا شرک ہے، فرماتے تھے۔ اللہ ہماری اور ہر مومن کی حفاظت فرمائے۔ یہ قلب کی لطاوت ہے، اور دلیل اس کی وہ حدیث ہے، قلب بھی زنا کرتا ہے اور اس کا زنا خواہش کرنا ہے، اور یہ فعل زیادہ سخت اس لیے ہے کہ عورت کسی وقت حلال ہونے کا تو محل ہے، اور اس فعل خبیث میں تو حلت کا وسوسہ بھی نہیں، اور یہ فعل فطرت سلیمہ کے بالکل مباین اور مخالف ہے، اور اس فعل کے عقوبہ بھی سخت بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔
حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ قوم لوط کو جو عذاب دیا گیا ویسا عذاب کسی قوم کو نہیں دیا گیا، اتنا سخت اتنا خطرناک عذاب کسی قوم کو نہیں دیا گیا قوم لوط کو جیسا عذاب دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ فرمایا کہ ہمارے حضرت والا محی السنہ مولانا ہردوئی نور اللہ مرقدو فرمایا کرتے تھے کہ اگر رزق میں تنگی ہو تو پہلے اپنے اعمال پر نظر ڈالو، پھر اپنے گھر والوں کے اعمال پر نظر ڈالو کہ کہیں حق تعالیٰ شانوں کی کوئی نافرمانی تو نہیں ہو رہی۔ اس وقت توبہ و استغفار کی کثرت کرنی چاہیے۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب مصائب اور پریشانیاں آئیں تو تم دل میں اس کا غم محسوس کرو تو فوراً خدا کی طرف متوجہ ہو جاؤ، یعنی توبہ و استغفار میں مشغول ہو جاؤ، کیونکہ یہ مصیبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے کام بنانے ہی کے لیے آئی ہے۔ اب مسلمانوں میں سے احساس ختم ہوتے جا رہا ہے، گناہوں کا احساس ختم ہوتے جا رہا ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، احساس ہی ختم ہو جا رہا ہے۔ ہم کون سا ایسا بڑا گناہ کر رہے ہیں بول کے یہ بات بول دیتے ہیں، حالانکہ بہت خطرناک بات ہے۔ یہ شیطان کا کلمہ ہے، یہ مومن کا کلمہ نہیں ہو سکتا، شیطان کا کلمہ ہے۔ شیطان میں تو یہی بولا تھا نا کہ حجت کر رہا تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ اس کو تو مٹی سے بنایا، مٹی کی صفت وہ پستی کی ہے، اور میرے کو آگ سے بنایا اور آگ کی صفت اونچی جانے کی۔ گناہ کر کے انسان نادم ہونے کے بجائے اب ہم اس وقت کون سا بڑا گناہ کر رہے ہیں، چھوٹی سی چھوٹی نافرمانی بھی نافرمانی ہی ہے۔ کس کی نافرمانی ہو رہی وہ دیکھنا چاہیے، کیسے عظیم مولا کی، کتنے بڑے عظمت والے مولا کی نافرمانی ہو رہی یہ دیکھنا چاہیے، چھوٹا بڑا نہیں دیکھنا چاہیے۔ عاشق کا کام نہیں ہے، صحابہ یہ نہیں دیکھتے تھے، عاشق تھے اسی لیے صحابہ نہیں دیکھتے تھے کہ چھوٹا یا بڑا گناہ۔ اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا، عائشہ کوئی چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کر مت کرو، پتہ نہیں اسی پر تمہاری پکڑ ہو جائے، اور کوئی چھوٹی نیکی کو چھوٹی سمجھ کر مت چھوڑ دو، پتہ نہیں اسی پر تمہاری مغفرت ہو جائے۔ وہ واقعہ کتنے وقت مشہور ہے کہ ایک فاحشہ عورت نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا تو اس کی مغفرت ہو گئی۔ ہم بول تو دیتے ہیں لیکن خود عمل کتنا کرتے ہیں، وہ اپنی زندگی میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا کہ اللہ کی شان اور اس کی قدرت اس قدر عجیب ہے کہ ہم اس کا کوئی احاطہ ہی نہیں کر سکتے۔ اس کی شان و قدرت کے معرفت کے لیے گلزار ابراہیم کے اشعار انتہائی مؤثر ہیں۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے پڑھنے کی ترغیب دی ہے۔ چنانچہ صاحب گلزار ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ دیکھیے کیا فرماتے ہیں، کعبے میں پیدا کرے زندیق کو، یعنی لکھا ہے کہ ابو جہل کی پیدائش کعبۃ اللہ شریف کے اندر ہوئی، اس کی ماں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہی تھی کہ وہیں اس کی پیدائش ہو گئی۔ چنانچہ فرماتے ہیں کعبے میں پیدا کرے زندیق کو، لاوے بت خانے سے وہ صدیق کو، اہلیہ لوط نبی ہو کافرہ، زوجہ فرعون ہوئے طاہرہ، زادہ آزر خلیل اللہ ہو اور کنعان نوح کا گمراہ ہو، دیر کو مسجد کرے مسجد کو دیر، غیر کو اپنا کرے اپنے کو غیر، فہم سے بالا خدائی ہے تیری، عقل سے برتر خدائی ہے تیری۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ یہی بات کو فرماتے ہیں کہ نسبتیں ہم کو کام نہیں آتی، کسی کا بیٹا ہونا، کسی کا باپ ہونا، کسی کا بھائی ہونا، نسبتیں کام نہیں آتی، ہر ایک کا اعمال دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ، اعمال پر فیصلہ ہوگا۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
قرآن پاک میں فرماتے ہیں فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر گیا تو بس وہی شخص حقیقت میں کامیاب اور قابل مبارکباد ہے۔ دیکھیے ایک جنت ہے اور ایک دوزخ ہے۔ گناہ کا ارتکاب کرنے والا دوزخ میں جاتا ہے اور نیک عمل کرنے والا جنت کا مستحق بنتا ہے۔ جنت اور دوزخ دونوں میں دوزخ سے بچنے کی فکر زیادہ اہم اور ضروری ہے، کیونکہ دوزخ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دوزخ سے محفوظ رکھے، آمین۔ کیونکہ دوزخ میں ایک سیکنڈ کے لیے جانا بھی ناقابل برداشت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء اکرام علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، سبھی پیغمبروں نے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے پناہ مانگی ہے، اور انبیاء اکرام علیہ السلام کے بعد تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اور حضرات اولیاء اللہ نے انہی کے نقش قدم پر چلے ہیں، اور سمجھو اور سبھوں نے دوزخ سے پناہ مانگی ہے۔ ایک بزرگ تو یوں فرماتے ہیں، یعنی اے اللہ، میں نہیں کہتا کہ آپ میری عبادتیں اور میری نیکیاں قبول فرما لیجئے، بلکہ میں تو صرف اتنا چاہتا ہوں کہ بخشش کا قلم میرے گناہوں پر پھینک کر مجھے دوزخ کی آگ سے بچا لیجئے۔ مجھے جنت کے مراتب نہ ملیں صحیح، لیکن دوزخ سے رہائی مانگتا ہوں۔ حضرت قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ شعر کو، یہ فارسی میں شعر ہے اس لیے نہیں پڑھا میں، مجھے فارسی آتی نہیں، اردو بھی نہیں آتی، لیکن اب مجبوراً بیٹھنا پڑا۔ حضرت قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس شعر کو بار بار سناتے تھے، اور یہ شعر حضرت جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے فرماتے تھے۔ انہوں نے جب حرم کو گئے تو حرم میں یہ طواف کرتے وقت یہ شعر پڑھا فرمایا کرتے تھے۔ فرمایا کہ دنیا میں بڑے بڑے اولیاء اللہ کی حالت یہ تھی کہ وہ رات دن خدا کی نافرمانی سے بچ کر خدا کی یاد اور عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے، اور ساتھ ہی یہ فکر ہر وقت انہیں بے چین اور بے قرار کرتی تھی کہ نہ معلوم ہمارا خاتمہ کیسا ہوگا۔ تمام اولیاء اللہ کے سردار حضرت محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ کبھی تو میں اپنی عبادتوں کی وجہ سے فرشتوں سے بھی آگے بڑھ جاتا ہوں کہ فرشتے بھی میری عبادتوں کو دیکھ کر رشک کرنے لگتے ہیں، اور کبھی گناہوں کے خیالات یا کسی نالائقی پر شیطان بھی ہنس پڑتا ہے۔ یعنی دنیا میں اونچ نیچ کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، کبھی ترقی کبھی تنزل، کبھی نیکیوں کا خوب شوق ہونے لگتا ہے تو کبھی گناہوں کے خیالات ستاتے ہیں۔ انسان کی مجموعی زندگی کا اصل فیصلہ تو خدا کی رضامندی اور حسن خاتمہ پر موقوف ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں، جب میں اپنی جان سے قیمتی چیز یعنی دولت ایمان کو سلامتی کے ساتھ اپنی ہمراہ قبر میں لے جاؤں، تب میں اپنی چستی چالاکی اور بہادری کی تعریف کروں گا، ورنہ موت سے پہلے اپنی عبادتوں پر ناز کرنے کی جگہ دنیا نہیں بلکہ آخرت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا تو تب میں الحمدللہ اپنی کامیابی پر فخر کروں گا۔ جیسے کسی اسکول یا کالج میں پڑھنے والا لڑکا امتحان لکھ کر رزلٹ آنے سے پہلے خوشیاں مناتا پھرے، مٹھائیاں اور لڈو تقسیم کرتا رہے، تو میں نے امتحان دے دیا ہے، میں نے امتحان دے کر پرچے لکھ دیے، تو لوگ اس کو اول نمبر کا پاگل اور بیوقوف خیال کریں گے کہ عجیب احمق ہے، ابھی تو رزلٹ آیا ہی نہیں، کامیاب ہے یا ناکام کچھ خبر نہیں اور مٹھائی کھلا رہا ہے۔ بالکل یہی مثال انسان کی بھی سمجھ لیں، موت سے پہلے کسی کو خبر نہیں کہ اس کا حشر کیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت کے نعمتوں سے مالا مال فرمائے، آمین۔ حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات، ان کے آخری ایام میں ملاقات کا شرف حاصل ہوا تھا۔ حضرت ایک تخت پر بالکل بہت ہی دبلے پتلے نحیف و نازک بیٹھے ہوئے تھے۔ میں اور ایک ساتھی ہمارے گئے تھے ملاقات کے لیے، تو تھوڑی دیر بات چیت ہوئی، ہم کچھ نصیحت پوچھے حضرت سے، پھر نکلتے وقت مصافحہ کرتے وقت دعا کی گزارش کی گئی، تو حضرت خود کہنے لگے کہ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ جو اپنی پوری زندگی دین کے لیے وقف کر دیے تھے،
معارف الحدیث سب کے سامنے ہے کیسا زبردست کارنامہ حضرت کا تھا. اور ایک بلکہ میری نظر میں تو اس سے بھی بڑا ایک کارنامہ ہے جو وہ کتاب خمینی اور شیعیت جو انہوں نے لکھی ہے. کتنے مجاہدے سے لکھی وہ کتاب. حضرت مولانا سجاد صاحب کا تو فرماتے ہیں کہ معالج نے سخت پرہیز بتایا تھا کہ اب کتاب نہ دیکھنا، نہ پڑھنا، نہ لکھنا. اس کے باوجود بھی جو ہے گھر والے ان کو سلا دیتے تھے اور مصنوعی خراٹے لیتے تھے. اور جیسے ہی محسوس ہوتا کہ اب گھر والے بھی سو گئے ہوں گے تو فوراً اٹھتے اور کمبل اوڑھ کر ٹارچ کی لائٹ میں کتابیں پڑھ کر وہ کتاب لکھی ہے، جس سے بہت بڑے بڑے علماء کا ایمان بچا ہے. اس لیے کہ خمینی نے ایران میں ایک علاقے کو بالکل اسلامی ماحول میں تبدیل کر سارے عالم سے مسلمان علماء کو بلا کر اس کا نظارہ کرا کر بتایا تھا کہ دیکھو یہاں اسلامی مملکت میں نے قائم کر دی ہے. سب دھوکے میں آ گئے تھے. یہاں حیدرآباد کے بھی بعض بڑے بڑے علماء جا کر اس کے دھوکے میں آ گئے تھے، لیکن یہ کتاب حضرت نے لکھ کر سب کی آنکھیں کھول دی. کتنے علماء کا ایمان محفوظ ہو گیا. نانا جان رحمۃ اللہ علیہ یعنی کہ حضرت والا کے والد سے ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے حضرت قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ گھر تشریف لے گئے تھے. تو جب نانا جان کا دماغ اتنا یہ نہیں تھا، مطلب ذوف اور نقاہت تھی، تو تیار ہو کر آ کر استاذ تھے، تقریباً ہم عمر تھے لیکن استاذ تھے. 2 زانو بیٹھ گئے سامنے، 2 زانو بیٹھے اور تھوڑی دیر بیٹھے رہے. ایسے ہی دونوں بھی خاموش بیٹھے رہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد نانا جان نے حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت میرے لیے حسن خاتمہ کی دولت مل جائے، اس کے لیے دعا فرما دیجیے. ہم کو ایمان کتنی قیمتی مایا ہے ہم کو احساس ہی نہیں ہے. اصل میں ہم کو وراثت میں مل گئی ہے تو پھگٹ کا مال ہے، تو ایمان کی کتنی قیمتی مایا ہے اس کا احساس نہیں. اللہ تعالیٰ احساس عطا فرما دے. اس سے قیمتی کوئی چیز ہی نہیں ہے، اس سے قیمتی کوئی چیز ہی نہیں ہے. کتے بلی سور بہت اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں. جو شخص ایمان کے بغیر چلے جائے اس سے بہت اچھے ہوں، اس لیے کہ وہ تو مٹی بنا دیے جائیں گے. لیکن بغیر ایمان کے کوئی شخص اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر وہ ہمیشہ کی جہنم میں رہے گا، ہمیشہ کی جہنم، ہمیشہ کی جہنم. اللہ تعالیٰ بس اپنے کرم سے ہمارے اپنے ایمانوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرما دے اور ہم کو اپنے ایمان سے ہی سلامت لے جانے والے اعمال کی توفیق عطا فرما. فرمایا کہ اگر ہم کو اپنے نفس کی اصلاح منظور ہے تو سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ اپنی نگاہ کی سختی سے حفاظت کی جائے، کیونکہ بدنگاہی کا مرض آج اتنی شدت سے پھیلتا جا رہا ہے کہ الامان الحفیظ. آنکھوں کی ذرا سی بے احتیاطی انسان کو بڑے بڑے سنگین گناہوں میں مبتلا کر دیتی، اور جب تک آدمی اپنی نگاہ کو قابو میں نہ رکھے اس وقت تک اپنے نفس کی اصلاح کا تصور ہی محال ہے. حدیث شریف میں ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدنظری کو شیطان کا زہریلا تیر قرار دیا ہے. چنانچہ ارشاد فرمایا کہ النظر سہم مسموم من سہام الابلیس، یعنی بدنگاہی ابلیس کے زہر کے بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے. کبیرہ گناہوں کی خاصیت یہ ہے کہ ایک گناہ بھی انسان کو تباہ کرنے اور جنت کے بجائے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے. بعض اوقات ایک ہی بدنگاہی انسان کی سوچ، اس کی فکر، اس کے خیالات اور اس کے جذبات سب کو تباہ کر ڈال دیتی. اسی لیے اسلام نے انسان کو بدنگاہی اور فحاشی سے بچانے کے لیے نگاہ کی حفاظت کا سختی سے حکم دیا کہ اپنی نگاہ کو نیچے رکھو، کیونکہ جب تمہاری نگاہ پاکیزہ رہے گی
تو آگے شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے گی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صاف الفاظ میں حکم دیا ہے کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم یحفظوا فروجہم، یعنی اے پیغمبر مومنوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ تو پوری زندگی یہی ایک مضمون پر بیان کرتے رہے، جہاں جاتے ساری دنیا میں سفر کرتے رہے، لیکن یہی ایک مضمون۔ اور حضرت فرماتے تھے کہ ایک گناہ سے جو بچ جائے گا دوسرے گناہوں سے بچنا اس کو بہت آسان ہو جائے گا، بہت آسان ہو جائے گا۔ اور پھر مثال دیتے تھے کہ جو بھینس کو اٹھا لے گا بکری کے بچے کو اٹھانا کوئی مشکل کام ہے، تو نگاہوں کی حفاظت کرنا بھینس کو اٹھا لینا ہے، فرماتے تھے۔ آج تو یہ مرض اتنا خطرناک ہے، اتنا خطرناک ہے، اتنا خطرناک ہے، بس حضرت والا دامت برکاتہم ہی نے کئی مرتبہ وہ واقعہ بھی سنایا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے جو شیخ تھے اور استاذ تھے، سفر حج میں جا رہے تھے، سفر حج میں جا رہے تھے، کہیں کنیسہ راستے میں پڑا تو وہ لوگ وہ جو عبادت کر رہے تھے ان کو دیکھ کر دل میں تھوڑی سی حقارت آئی، ان لوگوں کی تھوڑی سی حقارت آئی دل میں۔ تو بس تھوڑی ہی دیر کے بعد وہاں پڑوس میں ایک مسجد تھی، وہاں اوپر چڑھ کر اذان دیے، تو اذان دیتے دیتے ہی اس کنیسہ کے پادری کی بیٹی پر نظر پڑی اور اس پر عاشق ہو گئے۔ کیسا مبارک سفر، لیکن عاشق ہو گئے اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں سفر ترک کر رہا ہوں، آپ لوگ جائیے آگے۔ اب لوگ سب قافلے والے بہت پریشان ہو گئے، بہت پریشان ہوئے، کیا ہو گیا حضرت کو؟ حافظ حدیث بتائے جاتے ہیں، بہت بڑے محدث بھی تھے۔ لیکن لوگوں نے سب بہت سمجھایا، بہت کوشش کیے، لیکن وہ مانے نہیں۔ اب ادھر سفر بھی جاری رکھنا تھا، ورنہ حج کا مسئلہ تھا۔ وہ لوگ چلے گئے، وہاں جا کر بھی حرمین میں بہت دعائیں کی، بہت دعائیں کی حضرت شیخ کے لیے۔ تو واپس ہوئے، قافلہ اسی راستے سے واپس ہوا، تو دیکھتے ہیں کہ جس عصا سے خطبہ دیے کرتے تھے اسی عصا سے سور چلا رہے ہیں، اس لیے کہ وہ لڑکی کہنے لگی کہ تم میرے عاشق ہو تو میرے ابو سے کہو کہ تم نکاح کرنا چاہ رہے ہو۔ تو پادری سے کہا کہ میں اس سے نکاح کرنا چاہ رہا ہوں، تو اس نے کہا کہ تم مسلمان ہو، میں تو عیسائی ہوں، تم سے کیسا نکاح ہوگا؟ تو میں بھی عیسائی بن جاتا ہوں، میں بھی عیسائی بن جاتا۔ تو اس نے کہا کہ مجھے کیسے یقین آئے کہ تم عیسائی ہو گئے ہو؟ 1 برس تک کم سے کم ہمارے سور چراؤ تو مجھے یقین آئے گا، 1 برس تک۔ تو واپس میں یہ نظارہ دیکھا ان لوگوں کو بہت تکلیف ہوئی۔ پھر وہاں پر رک کر ان لوگوں نے خوب رویا، خوب رو رو کر دعائیں مانگی شیخ کے لیے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں قبول کی۔ حج کے سفر سے واپس ہو رہے تھے، ان لوگوں کی دعائیں قبول کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت سے نوازا۔ پھر شیخ کو دیکھ رہے ہیں کہ تالاب میں گئے اور غسل کیا، اور کہا کہ وہیں سے پانی میں سے کہا کہ مجھے ذرا صاف ستھرے کپڑے دے دو۔ پھر ان کو کپڑے دیے گئے، تو وہ کپڑے پہن کر پھر انہوں نے نماز پڑھ کر پھر بتایا، انہوں نے پوچھا، لوگوں نے پوچھا کہ حضرت کیا ماجرا ہے، کیا پیش آ گیا تھا؟ تو کہا 2 چیزیں اس میں عبرت کی ہیں۔ ایک تو کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کسی کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کافر کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اسی لیے حضرت والا حضرت ثانوۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تمام مسلمانوں سے کمتر ہوں فی الحال، تمام مسلمانوں سے کمتر ہوں فی الحال، اور تمام کفار و مشرکین سے بھی کمتر ہوں فی المعال۔ خاتمہ کیسا ہوگا کسی کو خبر نہیں ہے، کسی کو بھی خبر نہیں ہے خاتمہ کیسے ہوگا۔
تو کسی کو بھی حقیر سمجھنے کا ہم کو حق ہی نہیں پہنچتا، اس لیے کہ ہم کو خبر ہی نہیں ہے ہمارا خاتمہ کیسا ہوگا۔ یہ ہم اس کی حفاظت کر سکیں گے ایمان کی، نہیں کر سکیں گے، ہمارے ہاتھ میں تو ہے نہیں۔ تو کسی کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ ایک تو بات یہ میں معلوم ہوئی، دوسرے یہ کہ نگاہ غلط پڑ گئی تو پھر کیا حشر ہوا، اس کا کیا حشر ہوا۔ تو دو عبرت کی چیزیں اس واقعے میں ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان خطرناک قسم کی روحانی بیماریوں سے ہماری اور ہم مومن کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک